أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ المنافقون کا یہ دوسرا رکوع ہے جو کل 3 آیتوں پر مشتمل ہے. آیت نمبر 9, 10, 11 ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو راہ عمل دیا ہے. کرنا کیا ہے تم کو؟ کیونکہ سورۃ الجمعہ میں بھی اور سورۃ المنافقون کے آغاز میں بھی یہ بات میں آپ کی خدمت پر رکھ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جانب اشارہ فرمایا جو لوگ دین پر عمل کرنے میں پہلو دہی کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. اور سورۃ الجمعہ میں ایک خاص قوم کا، ایک خاص کمیونٹی کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب عطا کی تھی. تورات کی شکل میں اللہ تعالیٰ کا صحیفہ ان کو ملا تھا لیکن انہوں نے اس کی ناقدری کی. انہوں نے ایسی ناقدری کی کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو اپنے گھروں میں چھپا چھپا کر رکھا، نہ اس پر عمل کیا، نہ عمل کرنے کی دعوت دی. ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی مثال گدھے جیسی ہے جس پر کہ کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے. لازمی بات ہے کہ گدھے پر جو کتابوں کا بوجھ لاد دیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ خود اس کو کچھ نہیں ہوتا. ارشاد فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا عالم یہ ہے کہ صحیفہ الہی تورات کی بھی انہوں نے ناقدری کی، قرآن مجید کا نزول ہوا تو اس کی بھی انہوں نے مخالفت کی. باوجود اس کے کہ ان کے صحیفے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر تھی، پیشن گوئی تھی، لیکن انہوں نے کان نہیں دھرا، بات نہیں سنی. یہی نہیں بلکہ مدینہ منورہ کے ماحول میں نفاق پیدا کر دیا. چنانچہ سورۃ المنافقون کے آغاز میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ یہ منافق دربار نبوت میں آتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آنے کے بعد یہ کہتے کہ نشہد انک لرسول اللہ، ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن ان کا یہ کہنا دراصل جھوٹ پر مبنی ہوتا. یہ ایمان قبول نہیں کیے ہوئے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ان کا یہ طریقہ کار
اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں نمایاں فرمایا کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، شیطانوں کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور رسول کے ساتھ نہیں ہے، محمد کے ساتھ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، یہ جو اعلان کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہیں، اپنے اعلان میں، اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں کہ دل میں کفر چھپا ہوا ہے۔ اپنے ایمان کے مظاہرے کے لیے، اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اتخذوا ایمانہم جنۃ، قسموں کو ٹھان بناتے ہیں، وہ قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم کھاتے ہیں، کتاب اللہ کی قسم کھاتے ہیں، یہ قسم کھاتے ہیں، وہ قسم کھاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے، چاہے جتنی بڑی بڑی قسمیں یہ کھائیں۔ اور یہ اپنی قسموں کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ خود عمل سے روکتے ہیں، بلکہ دوسروں کے لیے بھی روکنے کا سبب بناتے ہیں، اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں کہ لوگ عمل نہ کر سکے، دھوکے میں آ جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ نادان حقیقت سے ناواقف ہے کہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ جسم بہت اچھا ہے، ڈیل ڈول، موٹے تازے، کھاتے پیتے، مینٹیننس ہے تو، لیکن دل سڑا ہوا ہے، دل ناپاک ہے۔ بات بڑی اچھی کرتے ہیں، اتنی اچھی کرتے ہیں، ایسی طرف زبانی ہے، لفاظی ایسی ہے وَيَقُولُ تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ کہ آدمی ان کی بات کان لگا کر سنے، دل موڑ دے، لیکن یہ لازمی بات ہے کہ گفتار کے غازی بن جاتے ہیں، کردار کے غازی نہیں بنتے۔ یہ لکڑی کے منظروں کی طرح ہے جس میں کہ کوئی جان نہیں، جس میں کوئی ایموشنز نہیں، کوئی جذبہ نہیں، کوئی عزم نہیں، کوئی حوصلہ نہیں۔ ہر وحی کے بارے میں ان کا تصور ہے کہ کہیں ہمارے خلاف نہ نازل ہو جائے، ہمارا نہ پول کھول دیا جائے، ہماری حقیقت کھول کر نہ بیان کر دی جائے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ توبہ کر لو، جو کچھ تم نے پچھلی زندگی میں کیا، جو سازشیں کی، مکاریاں کی، اس پر نادم ہو جاؤ، آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اخلاص کے ساتھ ایمان اسلام قبول کرو، توبہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے لیے سفارش کر دیں گے، دعائیں مغفرت کر دیں گے، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو تمہارے غرور کے اپنے شانوں کو اچھالتے ہیں، کندھوں کو اچھالتے ہیں، سر پھیر لیتے ہیں، اور حضور کی خدمت میں ایک امتی کی حیثیت سے، خادم کی حیثیت سے آنے سے انکار کر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ تحیہ فرما لیا کہ ابھی ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا کہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی جانب اشارہ کیا جس میں ان کا نفاق بہت کھل کر سامنے آ گیا تھا، اور وہ واقعہ کیا تھا اس کی میں نے وضاحت گزشتہ اتوار آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ رکھ دی تھی کہ سن 6 ہجری میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں ایک باغی قبیلے کی خبر لینے کے لیے نکلے، جن کو بنی المصطلق کہا جاتا ہے، جو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا، اس قبیلے کو ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے، سبق سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا، اور بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہوا، قبیلہ کنٹرول میں آ گیا، گھبرا گئے، انہوں نے توبہ کر لی، معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر، قافلے کو لے کر واپس ہوتے ہیں، اور ایک کنویں کے پاس، ایک بڑا سا کنواں جس کو مرائسیر جس کا نام تھا، اب پتہ نہیں وہ باقی ہے کہ نہیں ہے، بعضے کنویں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تھے وہ باقی ہے، اور بعض کا تاریخ میں تذکرہ ملتا ہے اور وہ باقی نہیں ہے۔
اور کنووں کی بڑی اہمیت تھی۔ عرب خطے میں جہاں کنواں ہوتا وہاں آبادی ہوتی تھی، وہاں بازار میں جایا کرتا تھا، کیونکہ ان علاقوں میں آپ جانتے ہیں کہ پانی کا جو سورس تھا ہمارے بر صغیر کے خلاف، ہمارے تو اس سب کانٹیننٹ میں ہند و پاک میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی نہریں بہتی ہیں، دریائیں ہیں بہت سی جن کے اطراف اور اطراف آبادیاں ہوتی ہیں، لیکن عرب میں کنواں ہی واحد سورس ہوتا تھا پانی کا، لہذا کنویں کے اطراف ہی آبادی بستی تھی، بازار لگتا تھا۔ مویشی کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا کہ ہم آرام کر لیں گے، اور ایک دو روز بعد جب کہ جانور بھی فریش ہو جائے، پانی بھی وافر مقدار میں مل جائے، ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم تھے جہجہ نامی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگوں کی سواریوں کو، جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے ترکیب یہ نکالی تھی کہ ایک چھوٹا سا ٹیمپرری عارضی ہاؤس بنا دیا تھا، پتھروں کا منڈیر بنا کر اس پر انہوں نے چبا بچھا دیا تھا، اور اس میں وہ پانی بھر رہے تھے تاکہ جانور پانی پی لے۔ تو ایک صاحب جو انصاری تھے وہ جھگڑا کرنے لگے، بحث کرنے لگے کہ کب تک تم پانی لو گے۔ چھوٹی سی بات تھی، جھگڑا بڑھ گیا، انہوں نے ایک پتھر ہٹا دیا تو جتنا پانی جمع تھا وہ بہہ گیا۔ اس پر جہجہ وہ ناراض ہو کر ان انصاری صاحب کو لات مار دی، اور وہ چیخ پکار شروع ہو گیا، جھگڑا۔ ادھر سے لوگوں نے پکارا کہ اے انصاری لوگوں، ادھر سے پکارا ہے قریش کے لوگوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور کہا کہ دیکھو، علاقے کی بنیاد پر پکارنا، اے مدینے والوں، اے مکے والوں، انہا منتنۃ، یہ دعوت، یہ پکار، یہ سڑی ہوئی چیز ہے، دور جاہلیت کی علامت ہے، اس کو چھوڑ دو۔ مظلوم ظلم پر حمایت طلب کر سکتا ہے، مدد مانگ سکتا ہے، لیکن علاقے کی بنیاد پر مدد کے لیے لوگوں کو پکارنا یہ مناسب نہیں۔ جھگڑا ختم ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ لیکن عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رأس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس کیس کو شہ دینے کی کوشش کی، معاملہ بگاڑنے کی کوشش کی، اور اس نے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد دو باتیں کہی۔ ایک بات تو اس نے یہ کہی کہ جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ کبھی بھی اپنے کتے کو اتنا نہ کھلاؤ کہ کتا خود تم پر حملہ کر دے، تم کو کھا جائے۔ ایک بات اس نے یہ کہی۔ دوسری بات اس نے کہی، اب ہم جب مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے تو ہم مدینے کے معزز لوگ باہر سے آنے والوں کو ذلیل اور رسوا کر کے نکال دیں گے۔ یہ جملہ اس نے کہا، اور اتفاقاً ایک نوجوان ساتھی وہ بیٹھے سن رہے تھے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے پہلے تو اپنے چچا کو مطلع کیا کہ یہ اس طرح کی بات کر رہا تھا، اور ان کے چچا ان کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرا بیان کیا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ان مسلمانوں پر تم نے خرچ کیا، اب کھا پی کے اب یہ موٹے ہو گئے، تمہارے خلاف لڑنے لگے، اور اپنے کتے کو اتنا نہ کھلاؤ کہ خود تم پر حملہ کر دے۔ اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ لئن رجعنا الی المدینہ، جب ہم مدینہ منورہ لوٹ کر جائیں گے تو پھر ہم لیخرجن الاعز من الاذل، معززین مدینہ، ان ذلیل لوگوں کو جو باہر سے آئے ہوئے نکال پھینکیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو طلب کیا، اور جیسے ہی وہ پہنچا، جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ اتخذوا ایمانہم جنۃ لہم، قسمیں کھانی شروع کر دی، قسموں کو ڈھال بنا کر بچنے کی کوشش کی، بڑی بڑی قسمیں کھائی، کہا کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں
اور میرے سے یہ حرکت ہو سکتی ہے؟ کیسے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں اتنا بڑا جملہ کہوں گا؟ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ غلط لگا رہے ہیں، لڑائی گجائی کر رہے ہیں، جھگڑا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر ناراضگی کے ساتھ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ وہ نوجوان تھے، ناتجربے کار تھے، اور لازمی بات ہے وہ صاحب ایمان تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بڑھ چڑھ کر تھوڑی بول سکتے تھے۔ خاموشی اختیار کر لیے، لیکن بہت شرمندہ، بہت گھبرائے ہوئے۔ باہر نکلے تو چچا نے ڈانٹا، آگے بڑھے تو مسلمانوں نے ڈانٹا، یہ کیا کرتے ہو، لڑائی گجائی یہ سب چیزیں مت کیا کرو۔ اور پریشان، رنجیدہ، کبیدہ خاطر رات ان کی بڑی پریشانی میں گزری، کروٹیں بدلتے ہوئے رات گزری، اور وہ مستقل پچھتاتے رہے کہ میں نے بلا وجہ یہ قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کر دیا، نہ کرتا تو اچھا تھا۔ لیکن صبح جب وہ پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، صبح کی نماز بھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسکرا کے دیکھا اور محبت سے ان کا کان پکڑا، جو بڑے شفقت سے کان پکڑتے ہیں اس انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کان پکڑا اور کہا کہ رات جو تم نے بات کہی تھی وہ سچ تھی، کل شام جو تم نے رپورٹ کی تھی وہ بات سچ تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ وحی نازل فرما دی کہ وہ یہ کہتے ہیں، ان منافقین کا عالم یہ ہے، هم الذین یقولون، وہ کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، اللہ کے رسول کے اطراف و اکناف جو لوگ ہیں ان پر نہ خرچ کیا کرو تاکہ وہ چھٹ جائے، ہو کے مر جائے، نکل جائے، قصہ ختم ہو جائے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ جب ہم مدینہ لوٹ پڑیں گے تو ہم جو معزز ہیں مدینے کے رہنے والے، وہ ان لوگوں کو باہر کر دیں گے، نکال دیں گے، ذلتوں کے ساتھ ہم باہر نکال دیں گے۔ یہ خود دونوں باتیں عبداللہ ابن ابی بن سلول کی اللہ تعالیٰ نے خود مجھ پر یہ وحی نازل کر دی کہ اس نے یہ کہہ رکھا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ انصاری صحابہ نے بڑھ چڑھ کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے کہ ہم اس کو ختم کر دیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مکے کا آدمی قتل کرے تو پھر وہ علاقائی جنگ ہو جائے، لہذا آپ ہم کو اجازت دیجئے، ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، کوئی اجازت نہیں، تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہو، کیونکہ اس نے کہا گستاخی کی اس کی سزا اس کو ملے گی، قتل کی اجازت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی منافق کا نفاق کھل جاتا اور اس کے قتل کی بات آتی تو ارشاد فرماتے دیکھو قتل میں کرنے کی اجازت تم کو ہرگز نہیں دوں گا، لوگ کیا کہیں گے، محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر منافقین کو برداشت کیا، تعامل کیا، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یہ سن 6 ہجری کی بات ہے، اور سن 8 ہجری میں ہجرت کے 8ویں سال غزوہ تبوک کے بعد اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا کہ ان منافقین میں سے جو بھی شخص مرے گا، اے اللہ کے رسول آپ کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں، آپ اس کی نماز جنازہ نہیں ادا کریں گے، اور نہ ہی تدفین کے بعد آپ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہوں گے، اور آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں نہ کریں، اگر 70 مرتبہ بھی آپ دعا مغفرت کریں تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ یہ آخری اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا جو سورۃ التوبہ میں نازل ہوا۔ یہ نفاق جس کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، جس کے سلسلے میں ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ کتنی بڑی لت تھی، کتنی بری بیماری تھی، کیسی ان کی روحانیت بڑھ چکی تھی، کتنے وہ گستاخ ہو گئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلتے، سازشیں کرتے، مکاریاں کرتے، اس طرح کے جملے کستے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا دیکھو اس کے جراثیم تمہارے اندر بھی آ سکتے ہیں اور ان سے تم کو بچنا ہے۔ یہ ہے حاصل کلام، جس کے لیے میں عرض کر رہا تھا کہ لاق عمل اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا، تم کو خود کیا کرنا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہو گیا اور اس زمانے کے جو منافقین تھے اور لازمی بات ہے ان کو جو سزا ملے گی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں لگا کے ان کو جلا دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا، وہ تو ہو گیا ہے۔ لیکن اب ہمارا کیا رویہ ہے اور ہمارا معاملہ کیا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نفاق یاد رکھیے کہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کے جراثیم پرورش پاتے رہتے ہیں، یہ جرثومے میں ختم نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ کسی نہ کسی طرح انسانوں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں 4 نفاق کی علامتوں کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 اہم چیزوں کو اس نفاق سے جوڑا کہ اگر یہ چیزیں ہیں تو تمہارے دل میں دھیرے دھیرے یہ نفاق پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا تذکرہ فرمایا اس کی وضاحت سے پہلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ بہت مشہور حدیث ہے کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں، اور ان 4 علامتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی بات کرتا ہے تو بات میں جھوٹ ملا دیتا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کبھی جھگڑا ہو تو گندی گندی گالیاں بکنے لگتا ہے۔ تیسری چیز فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب کبھی امانت رکھائی جائے اس کے پاس تو ڈنڈی ضرور مارے گا، خیانت کرے گا امانت میں۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی، اور چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ جب کبھی قسم کھائے گا، وعدہ کرے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ خلافی کرے گا، وعدے کو ٹالے گا، وعدے کے خلاف جائے گا۔ یہ 4 علامتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک علامت ہے تو تمہارے پاس 25% نفاق ہے، 2 ہے تو 50%، 3 ہے تو 75، فرمایا کسی کے اندر 4 ہے تو کامل منافق ہے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ جرثومے ہیں، جراثیم نفاق کے، جس سے ہم کو بچنا ہے۔ انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 باتوں کو بہت نمایاں کیا، اور اللہ تعالیٰ خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو نفاق کے راستے پہ نہ چلو، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم کو تمہاری دولت اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے روک دے، غافل کر دے، محروم کر دے۔ لا تلہکم، یہ انشاءاللہ الہاکم التکاثر میں بھی بحث آئے گی کہ یہ لفظ جس کا روٹ ورڈ لام ہا واو ہے لہون، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ آدمی کسی مشغلے میں ایسا مصروف ہو جائے کہ اپنی ڈیوٹیز فراموش کر دے، اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائے۔ لاہیتن قلوبہم، یہ آیا ہے دل ان کے مشغول ہے، ہابیز میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ موت قریب آ رہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ان کی گھڑی قریب آتی جا رہی ہے، وقت موعود آتا جا رہا ہے۔ دل ہے کہ بزی ہے، مشغول ہے، لگے ہوئے ہیں کسی بھی چیز میں۔ اللہ کو تکاثر میں ارشاد فرمایا کہ کثرت ہر چیز کی انسان کثرت چاہتا ہے، تکاثر بڑھ جائے، بڑھوتری ہو، دولت ہو تو اضافہ، عہدے ہے تو اضافہ، ایک پوسٹ ہے کافی نہیں، دوسرا پوسٹ تیسرا پوسٹ لینا چاہتا ہے، منصبوں کی کثرت، شہرت کی کثرت، ہر چیز کی کثرت چاہتا ہے دنیا میں، اور اس کثرت کی طلب میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اس کی گھڑی آ پہنچی اور اس دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے۔ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جب قبر میں پہنچتے تو پتہ چلتا ہے عہدے بھی رہ گئے، دولت بھی رہ گئی، شہرت بھی رہ گئی، خالی ہاتھ آنا پڑا، قبر کی تیاری نہیں کی تھی۔ یہ کیفیت نہ پیدا تو لہون، اور اسی سے الہا، اسی سے لاہیتن، اسی سے تلہکم یہ لفظ بن رہا ہے، کیونکہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ عربی زبان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سہ حرفی جڑ ہوتی ہے، یہ صرف عربی زبان کی خصوصیت ہے، اس میں کوئی اور دوسری زبان شریک نہیں ہے۔
کہ صرف سہ حرفی ایک جڑ ہوتی ہے اور اس سے پھر شاخیں نکلتی جاتی ہیں غفارہ، اسی سے استغفار، اسی سے استغفار، اسی سے غفار، اسی سے غفور، اسی سے مغفرت، نکلتے چلے جائیں گے الفاظ۔ چند یہاں پہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، ورنہ سینکڑوں نکلتے ہیں، سینکڑوں، بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں، سینکڑوں الفاظ نکلتے ایک روٹ سے۔ تو لاہون روٹ سے یہ لفظ نکلا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں مگن ہو جانا، غافل ہو جانا، ایسی غفلت۔ اب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں کہ اے ایمان والو تم کو غافل نہ کر دے، لیکن لازمی بات ہے غافل کا لفظ بھی آپ جانتے ہیں عربی کا ہے، تو دونوں معنی تو نہیں ہو سکتے، غافل کے معنی الگ ہے، لاہون کے معنی الگ ہے۔ لاہون کے معنی ہوتے ہیں کسی پیشے میں، کسی ہابی میں، کسی مصروفیت میں مگن ہو جانا، بھول جانا اپنی ضروریات کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو موجودہ تہذیب ہے، جس تہذیب کو شیطان نے بڑا عروج دے دیا، اس میں عادت یہ ہوتا ہے ایک صاحب کتوں کے ساتھ مشغول ہے تو مشغول ہے، نہ ان کو اپنے بچوں کی خبر، نہ ان کو اپنے ضعیف ماں باپ کی خبر، نہ ان کو عبادتوں کے کرنے کی فرصت، لگے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، ان کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی ہے کہ گھر میں پڑے ہوئے بیمار ماں باپ کی خدمت کی جائے، اللہ کو یاد کیا جائے۔ ہر ایک نے اپنی ہابی میں، اپنے مشغلے میں جو چیز جس شخص کو پسند ہے اس کام میں وہ لگا رہنا چاہتا ہے، اس کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ اس لاہون کی کیفیت کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ اسلام تو ساری ذمہ داریاں یاد دلاتا ہے، اللہ کے حقوق یاد دلاتا ہے، بندوں کے حقوق یاد دلاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کتے میں مشغول رہو تمہارا پڑوسی بھوکا مر رہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کھیل کود میں لگے رہو، تمہارے گھر میں تمہارے قریبی رشتے دار سڑ رہے ہوں، مر رہے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام ٹوکتا ہے، مداخلت کرتا ہے، انٹرفیئر کرتا ہے۔ یہی انٹرفیئرنس لوگوں کو پسند نہیں ہے، جس کی وجہ سے کبھی دہشت گرد کہتے ہیں، کبھی فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں۔ یہی کہ جو اسلام مداخلت کرتا ہے اور کہتا ہے نا کہ وقت پر نماز پڑھنا پڑے گا، وقت پر ماں باپ کی خدمت میں حاضری دینی ہوگی، وقت پر بچوں کی خبر گیری کرنی ہوگی، پڑوسیوں کی مصیبت میں کام آنا ہوگا، یہ جو ساری ڈیوٹیز یاد دلاتا ہے وہ بری لگتی ہیں اصلاً۔ اور اس کے لیے الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں کہ بنیاد پرست ہے، فنڈامنٹلسٹ ہے، ایکسٹریمسٹ ہے، یہ ہے اور وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے دیکھو اے ایمان والو تم کو تمہاری دولت مشغول نہ کر دے اور تمہاری اولاد مشغول نہ کر دے اللہ کے ذکر سے۔ قرآن مجید میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ 24 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے دولت اور اولاد کو جمع کیا ایک ساتھ، المال والبنون۔ ان 24 مقامات میں اللہ تعالیٰ نے 22 مقامات پر مال کو پہلے رکھا، اولاد کو بعد میں رکھا۔ یہ انسان کی نفسیات۔ 2 مقام ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کا تذکرہ پہلے کیا اور مال کا تذکرہ بعد میں کیا۔ انسان اتنا گیا گزرا ہو جاتا ہے، اتنا گیا گزرا ہو جاتا ہے مال و دولت کے پیچھے، کبھی کبھی اپنی اولاد کی بھی خبر گیری نہیں کرتا۔ یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ یہ دل میں جو محبت ہے مال و دولت کی یہ فطری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اولاد کو پہلے رکھا اور دولت کو بعد میں رکھا۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة، کہ دلوں میں لبھا دی گئی، دلوں میں حسین کر دی گئی محبت اولاد کی، خاندان کی، اور پھر فرمایا کہ ڈھیر و ڈھیر سونا ہو چاندی ہو یہ خواہش دلوں میں رہتی ہے، تو یہ رہتی ہے، فطری ہے، نیچرل ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ لیکن یہ خواہش، یہ محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آنے پائے۔ لا تلہکم اموالکم، تمہاری دولت، تمہارے کاروبار، تمہاری دنیا داری، مال اکٹھا کرنے کی خواہش، یہ تم اللہ کے ذکر سے ہرگز شاغل نہ ہو، غافل کرنے والی نہ ہو، مصروف کر دینے والی نہ ہو، جب اضاع ہو جائے۔ مفسرین نے ذکر اللہ کا
ترجمہ کرتے ہوئے اس کی وضاحت کرتے ہوئے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1 کہ اللہ کے احکام کو یاد رکھنا، صبح شام دولت کی محبت میں سے مگن ہو گئے کہ اللہ کے احکام کو فراموش کر کر آپ حرام ذریعے سے دولت کما رہے ہیں، نفاق ہے، فرمایا منافق بنے جا رہے ہو کہ دعویٰ اسلام کا ہے لیکن دل میں تو شیطان بیٹھا ہوا ہے تمہارے۔ لہذا اللہ کو یاد رکھنا کہ اللہ کے حکم کے مطابق میں کما رہا ہوں، یا پھر یہ کہ اللہ کے حکم کے خلاف جا کر میں دولت جمع کر رہا ہوں۔ دولت اکٹھی کرتے ہوئے حلال و حرام کی تمیز رکھنا، یہ ایک چیز کہ ہمیشہ اللہ کے احکام کو یاد رکھنا۔ نمبر 2 اس کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ لا تلہکم اموالکم عن ذکر اللہ سے مراد اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنے سے یہ چیزیں آپ کو رکاوٹ نہ بنے۔ اگر نماز قائم کرنا ہے لیکن دکان چھوڑنا ہے، دل نہیں بول رہا ہے، دل تو کہہ رہا ہے کہ دکان میں بیٹھے رہو، کہاں کھاتے چلے جا رہے ہیں، بزی رہو، کماتے رہو، اور پھر دھیرے دھیرے نماز کا وقت گزر گیا، جماعت چھوٹ گئی، تو یہ اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی دولت ہوئی۔ لہذا مفسرین فرماتے ہیں اقامت صلاۃ، نماز جیسے ہی اذان ہوئی، مومن کی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ جھٹک لیتا ہے، اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، نماز کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اطمینان کے ساتھ وضو کرتا ہے، مسجد آتا ہے، اطمینان کے ساتھ قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے تو اعتدال کے ساتھ، سجدے کرتا ہے تو اعتدال کے ساتھ، فرمایا یہ ہے مومن کی نماز۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے بعد خلاف جو شخص بیٹھا ہوا ہے انتظار کر رہا ہے کہ آخری مرحلہ آ جائے، 3 بجے کی بھی جماعت ہے، 3:30 بجے کی بھی جماعت ہے، 3:45 بجے کی بھی جماعت ہے، اور فرمایا کہ اب جب سورج غروب ہو رہا ہے، بالکل زرد پڑ چکا ہے، عصر کے وقت کی مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورج زرد پڑ گیا، بالکل اب مائل بغروب ہے، کچھ ہی لمحوں میں غائب ہونے والا ہے، دوڑ کے اب یہ صاحب مسجد پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا ترجمہ کر دو میں، مرغے کی طرح اس نے ٹھونگے ماری، کھٹاکھٹ سجدے کیے، تو فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن کی نماز کیا ہے؟ اسباغ الوضو، اچھی طرح وضو کیا، اسبغ کے معنی ہوتے کامل، پوری طرح آرام سے وضو کیا، اور اس کے بعد حاضر ہوا مسجد میں، فرمایا قیام کیا اور اچھی طرح تلاوت کی، رکوع کیا تو اطمینان کے ساتھ کیا، سجدے کیے تو اطمینان کے ساتھ، یہ ہے مومن کی شان۔ اور اگر ایسی نہیں ہے نماز، اور ایک چھترا اتارنے والی نماز ہے، ایک بوجھ کو سر پر سے اتار کے پھینک دینے کی نماز ہے کہ کسی طرح ہو جائے ڈیوٹی پوری، تو پھر فوراً صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، جب کبھی نماز کی نوبت آتی ہے تو تم دیکھو گے بہت سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، بڑی پریشانی کے ساتھ، کہ اخیر میں کسی طرح ڈیوٹی پوری کرتے کیونکہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانا ہے کہ میں مصلی ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، بتلانا ہے لوگوں کو، بے عزتی ہو جائے گی، لہذا یہ دکھاوے کی نماز، چھتا اتارنے کی نماز ارشاد فرمایا یہ منافق کی نماز ہوتی ہے۔ تو پھر مومن کی نماز کیا ہے؟ مومن کی نماز یہ ہے کہ فوراً وہ دوڑ پڑے مسجد میں، فوراً حاضری دے، وقت پہ نماز پڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا تھا کہ افضل ترین اعمال بتائیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے الصلاۃ علی میقاتھا، جیسے ہی وقت ہو جائے نماز قائم کرنے کی فکر کرو اور نماز ادا کر لو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خود حضور نے فرمایا کہ گرمی کا زمانہ ہے اور 12 بجے سر پر سورج چڑھا ہوا ہے، ایسی دھوپ میں تم نماز کے لیے جانے کی کوشش کرو گے، لو لگے گی، پریشانی ہوگی، فَأَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ، ارشاد فرمایا ایسے موقع پہ ذرا سا ظہر کو ٹھنڈا کرنے کے بعد پڑھو، کوئی حرج نہیں۔ اگر اطاعت رسول کے جذبے کے ساتھ یہ ہے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر سستی وہ مال و دولت کی محبت کی وجہ سے ہے تو پھر یہ نفاق کی علامتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم
تو دوسری تشریح کی گئی کہ ذکر اللہ سے مراد اقامت الصلاۃ ہے، اور تیسری ایک تشریح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، تلاوت قرآن اور تسبیحات ہے، نیکی کی باتیں ہیں، یہ ساری چیزوں میں بھی اگر دولت آ رہی ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ اس آیت کا مصداق ہوگا لا تلہکم اموالکم، کہ تمہارا مال تم کو غافل نہ کر دے اللہ کے ذکر سے، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد، تو اللہ تمہارے بچے، کیونکہ مسئلہ کیا ہے کہ یہ بچوں کی محبت میں اور بچوں کے ساتھ انسان اس قدر مگن ہو جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے کہ نماز کے اوقات گزر جاتے ہیں، نماز قضا ہونے کا امکان رہتا ہے۔ لازمی بات ہے کہ بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، بچوں کی تربیت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان پر شفقت کرنا، یہ اسلام کا تقاضا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ایسا ان کے ساتھ انسان مگن ہو جائے کہ اللہ کے حقوق کو زائل کر دے، اللہ کے حقوق کو وہ فراموش کر دے، تو یہ محبت اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کو، غالباً حضرت حسن رہے ہوں گے، حضرت حسین رہے ہوں گے، میرے ذہن میں نام نہیں ہے، کسی بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، تو ایک صحابی نے کہا کہ آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ ہم لوگ تو نہیں چومتے، ہم اپنی وفاداری کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو حضور نے کہا اگر اللہ نے تمہارے دل میں محبتیں نہیں رکھی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تمہارے دل محبتوں سے اگر محروم اور خالی ہے تو اس کا میرے پاس کوئی حل نہیں، وہ تمہارا اپنا مزاج ہے۔ ہمارے دلوں میں اپنے بچوں سے محبت ہے، شفقت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے کہ حضرت حسن لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر روکی اور آگے بڑھ کر حضرت حسن کو سہارا دیا، ان کو گود میں لے کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ مولا نے بجا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بجا ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنۃ، کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے امتحان ہے۔ کہا ہمارے لیے واقعتاً امتحان ہو جاتا ہے، فتنۃ کے معنی آزمائش، امتحان، واقعی امتحان ہو جاتا ہے کہ میں گوارا نہیں کر سکا کہ میرا یہ بچہ لڑکھڑاتا ہوا کہیں گر نہ جائے۔ تو محبت طبیعی ہے، محبت ضروری ہے، لیکن یہ محبت اللہ کے ذکر سے ہم کو محروم نہ کر دے، یہ محبت بچوں کی دینی تربیت سے ہم کو محروم نہ کر دے۔ مادر محبت کے بچوں کے جھوٹ کو گوارا کیا جا رہا ہے، مادر محبت کے بچے چوری کر کے آ رہے ہیں اس کو گوارا کیا جا رہا ہے، مادر محبت کے بچے لڑ کر ظلم کر چلے آئے اس کو گوارا کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو اس کے معنی یہ کہ اللہ کے دین کی محبت دل میں نہیں ہے، اولاد کی محبت اللہ کی محبت پر غالب ہے، اور پھر یہ آگے چل کے یہ توقع ثابت ہونے والا ہے۔ اللہ کی محبت ہو، اس کے دین کی محبت ہو، اس کے رسول کی محبت ہو، ان کی تربیت ہو۔ پہلے دن سے آپ جھوٹ پر خطخط لگائیے، پابندی لگائیے، پہلے دن سے آپ گالیوں پہ اپریشیٹ مت کیجیے، مسکرا کے مت دیکھیے، پہلے دن سے وہ کسی کو ماں کرا رہا ہے تو اس کی حکمت افزائی مت کیجیے۔ اور میں کبھی یہ نہیں کہتا ہوں، نہ اسلامی تعلیمات کہتی ہے کہ ڈنڈا لے کے پیچھے دوڑیں، خیرخواہی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ سمجھانا، ان کو نصیحت کرنا، ان میں یہ محسوس ہو کہ میری یہ ادا میرے بڑوں نے پسند نہیں کی۔ بچوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو میں گالی دے رہا ہوں تو یہ سب مسکرا رہے ہیں، ہنس کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تو دوسری مرتبہ خود آپ کو پلٹ کے گالی دیتا ہے۔ اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا بڑی غلطی ہوئی، مجمع میں آج مجھے ذلیل کر دیا۔ لیکن پہلے ہی روز آپ اس پر سخت نوٹ لیتے، اس کو نصیحت کرتے اور بتلاتے کہ یہ بات مجھے پسند نہیں آئی۔ یاد رکھیے بچوں میں بڑی ذہانت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک عجیب و غریب بچوں کے اندر ذہانت دیتا ہے کہ وہ فوراً پرکھ لیتے ہیں کہ بڑے ہمارے اس بات سے خوش ہوئے یا نہیں ہوئے۔ 1.5 کا بچہ پرکھ لیتا ہے کہ بڑے اس سے خوش ہوئے ہیں یا ناراض ہوئے ہیں، وہ سمجھ لیتا ہے چہرے سے، بات چیت سے۔ لہٰذا اظہار ناراضگی وہ بھلے انداز میں اور ان کی تربیت کے لیے ان کو سنجیدگی سے روکا جائے تو پھر بچے نبوی سانچے میں ڈھلیں گے، سنت کے سانچے میں ڈھلیں گے۔ اور یہی وہ بچے ہیں جو بعد میں چل کے اہل اللہ بنیں گے، یہی وہ بچے ہیں جو صالحین بنیں گے، اور آخرت تو ہے ہی، دنیا میں بھی کام آئیں گے۔
یہ نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، فرمانبردار ہوں گے، ماں باپ کا خیال رکھنے والے ہوں گے، اچھے ہوں گے، دیندار بنیں گے، دنیا میں بھی کام آئیں گے، آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ لہذا فرمایا دیکھو مال کی محبت، اولاد کی محبت ان کو اللہ سے غافل نہ کرے، اللہ سے دور نہ ہو جاؤ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے قریب رہو، اور اپنے مال کو اور اپنی دولت کو اللہ کی قربت، اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنا لو، تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہوگی۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کیس آیا۔ حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اور ایک یتیم لڑکا، ایک یتیم بچہ، یہ دونوں ایک کھجور کے درخت کے سلسلے میں کیس لے کر آئے۔ باغ دونوں کے لگے ہوئے تھے، وہ یتیم لڑکا یہ سمجھ رہا تھا یہ کھجور کا درخت میرا ہے، میرے باپ کا حصہ ہے، اور حضرت ابو لبابہ جانتے تھے کہ وہ لڑکے کا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیس سنا تو حضرت ابو لبابہ کا جو سٹینڈ تھا، آپ کا جو موقف تھا، وہ صحیح تھا کہ وہ اس درخت کے مالک حضرت ابو لبابہ تھے۔ حضور نے کہا نہیں، یہ درخت ابو لبابہ کا ہے، بیٹے تمہارا نہیں ہے، تمہارے حصے میں نہیں پڑتا۔ رو پڑا وہ یتیم بچہ، رو پڑا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو لبابہ یتیم ہے، تمہارا درخت ہے، لیکن اگر تم اس کو دے دو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں تم کو ایک درخت ملے گا۔ تو انہوں نے حضرت ابو لبابہ نے کہا، چونکہ اب جھگڑا ہو چکا تھا نا، تو اس میں آپ جانتے ہیں ذرا ضد کسی کیفیت آ جاتی ہے، میں اس بچے کو نہیں دینا، اللہ درخت چلے گئے۔ حضرت ابو دردہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا شاندار باغ تھا، اسی باغ میں گھر بھی تھا، اور اسی میں آپ کی اہلیہ اور بچے ہیں، اور ان کو یہ اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کے سلسلے میں ابو لبابہ کو یہ کہا، تو دوڑ کے آئے، کہا اللہ کے رسول اگر میں ایک درخت دوں تو مجھے بھی جنت میں درخت ملے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا تم کو بھی ملے گا۔ تو میں کہا اللہ کے رسول ایک درخت نہیں، میں پورا باغ اس یتیم بچے کو دے رہا ہوں۔ تو حضور نے کہا میں جنت میں تمہارے گچھے دار درختوں کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ دوڑ کر آئے، اور آنے کے بعد اپنی اہلیہ سے کہا اب یہ گھر چھوڑ دو، یہ گھر ہمارا نہیں، اب ہم نے اس یتیم کے لیے اس کو وقف کر دیا ہے۔ تو یہ وہ دولت ہے جس کے ذریعے سے انسان کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کا تقرب اور جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کر سکتا ہے، اور یہی وہ دولت ہے جو انسان کو غافل بنا دیتی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ لہذا ان کے استعمال کا طریقہ انسان جانی یہ ہے، اور وہ دیکھو تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے محروم نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور اگر کوئی اسی روش پر چلے گا، یہ کرے گا، تو وہ کان کھول کر سن لے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ بہت گھاٹے میں رہے گا۔ یہ مال بھی اس کے لیے قیامت میں مصیبت بن جائے گا، اولاد بھی مصیبت بن جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کے دین پر اولاد کی تربیت نہیں کی، اسلام نہیں سکھایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ان کو نہیں ڈالا، قیامت کے دن یہ اولاد بحث کرے گی، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، اپنی نیکسٹ جنریشن پہ لعنت بھیجیں گے قیامت میں۔ یہ ابا تھے، امی تھے، دادا تھے، نانا تھے، انہوں نے ناچنا سکھایا، انہوں نے گانا سکھایا، انہوں نے گندگیاں سکھائی، اللہ ان کو جہنم میں ڈالیے۔ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مطالبہ کریں گے، لعنت کریں گے، کلما دخلت امۃ لعنت اختہا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے دین پر بچوں کی پرورش ہو، اللہ تعالیٰ کے دین پر بچوں کی تربیت ہو، پھر یہ ایصال ثواب بن جائیں گے، یہ صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ یہ جو جب نماز پڑھیں گے آپ کے اجر میں اضافہ ہوگا، یہ جو جب ہاتھ اٹھائیں گے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ لہذا ارشاد فرمایا جائے دولت ہو چاہے اولاد ہو، اللہ کے دین کے مطابق اگر ان کا استعمال ہے تو پھر یہ کار خیر، اور نہیں تو یہ گھاٹا ہی گھاٹا، نقصان کا سودا ہے یہ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا کہ اللہ کے ذکر سے محروم ہو کر بال بچوں میں دولت ہی میں مشغول زندگی بسر کر لے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، قیامت کے دن گھاٹے میں رہے گا، بہت بڑا گھاٹا، بلکہ دنیا ہی سے گھاٹا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بچے جن کی دینی تربیت نہیں ہوتی، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر دنیا میں ادھر ادھر عیش کرتے رہتے ہیں، اور ماں باپ کی موت ہوتی ہے تو کندھا دینے کے لیے بھی نہیں آتے، تو محلے والے کر دیتے ہیں تجویز و تکفیر،
کتنے واقعات جو آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں ہوئے ہوں گے کہ بچوں کو کوئی فکر نہیں، اور جو نیک بچے ہیں ان بچوں کا عالم یہ ہوا نوکریاں چھوڑ کر اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس رہے کہ نوکری تو بعد میں مل جائے گی، ابھی ابا بیمار ہیں، ابھی امی بیمار ہیں، ابھی ہم ساتھ رہیں گے، زیادہ ضروری ہے، زیادہ اچھا ہے۔ لہذا فرمایا دیکھو اگر تم دین کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ نہیں کرو گے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، گھاٹا تمہارا اپنا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ نفاق کیا ہے، دنیا میں ایسے مشغول ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا، فراموش کر دینا، ایک بات۔ دوسری بات فرمایا وَآنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور راہ خدا میں خرچ کرو، اور وَآنفِقُوا خرچ کرو مِمَّا رَزَقْنَاكُم جو کچھ ہم نے عطا کیا۔ اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ ساری تمہاری ذہانتوں کا نتیجہ ہے، تمہاری قابلیتوں کا نتیجہ ہے، تمہارے ٹیلنٹس کا نتیجہ ہے، ہرگز نہیں۔ ہر انسان چیک کر لے، چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں، اپنے قریبی حلقے میں، اپنے کزنس میں، کبھی کبھی اپنے سگے بھائیوں میں پائے گا کہ اس کا بھائی اس سے کہیں ذہین باصلاحیت سمجھدار ہے، لیکن اس کے پاس دولت نہیں آتی، اور اس کے مقابلے میں دوسرا ذرا سا کم ذہین ہے، سیدھا سادہ ہے، بولا بالا، لیکن دولت ہے کہ چلی آتی ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صاف ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی ذہنوں کی، اپنی ہوشیاری کی کمائی نہ سمجھو، اللہ کا فضل سمجھو، اللہ کا فضل سمجھو۔ وَآنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو جو کچھ ہم نے عطا کر رکھا ہے۔ اور اس کی امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تو بڑی عجیب اور غریب تشریح کرتے ہیں، بہت پھیلاتے ہیں اس کے مفہوم کو، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کر رکھا ہے تو تمہارے ذہن میں صرف یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ مال و دولت نہیں۔ فرمایا اگر اللہ نے ذہانت دی، اگر اللہ نے عہدہ دیا، اگر اللہ نے کام بنانے کی صلاحیت دی، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کر رکھا ہے وہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کیا کرو۔ اپنی ذہانت سے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صرف اپنی یہ فکر نہ کرو، بلکہ اللہ کے دین کی، اللہ کے نیک بندوں کی بھی فکر کرو۔ اگر ہوتا ہے غریبوں کے کام آ سکتے ہو، اور کسی مصیبت زدہ کے کام آ سکتے ہو، کمزوروں کے کام آ سکتے ہو، تو للہ فی اللہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کماؤ، کوشش کرو اور ان کا کام بنانے کی کوشش کرو۔ لہذا فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ جو کچھ اللہ نے عطا کر رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ نفاق کا معاملہ یہ ہے کہ منافق مال نہیں خرچ کرنا چاہتا اللہ کے راہ میں، کیونکہ اس کا عالم یہ ہے کہ دل میں ایمان نہیں ہے، وہ یقین ہی نہیں کرتا کہ جنت بھی کوئی چیز ہے، جنت میں بھی ملنے والا ہے، قیامت میں کام آنے والی ہے۔ لہذا جب دل میں عقیدہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو کیوں خرچ کرے گا، کیوں انویسٹ کرے گا؟ مومن کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے، اس کا یقین پختہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں قیامت میں کام آنے والی ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے جو رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ وہ صدقہ ہے جو جنت میں اس کو بدلہ دلائے گا، لہذا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے انفاق کا الف گرا دیجئے، نفاق رہ جاتا ہے۔ مال میں اگر کچھ خرچ کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو پھر یہ گویا نفاق ہے۔ فرمایا منافقین کا عالم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں کبھی نہیں خرچ کرنا چاہتے تھے، بلکہ جو لوگ خرچ کرتے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور یہ کہتے تھے بس اللہ میاں کو یہی صاحب مل گئے تھے سپورٹ کرنے کے لیے، انہی کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی کہ بس یہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اللہ کی راہ میں یہ دے رہے ہیں۔ ان کا عالم دیکھو، یہ تو حاکم تھا ہی کہ قبر پہ لات مار رہے ہیں، بڑے سورما بن گئے، سخی داتا بن گئے، مذاق اڑاتے تھے۔ کس لیے مذاق اڑاتے تھے؟ تاکہ خرچ کرنے کا ماحول نہ بنے، اور جب ماحول نہیں بنے گا تو یہ صاحب کو بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، نیا ماحول بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مومن بندوں کا عالم یہ ہے، خود بھی خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کا وہ ماحول بناتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یحاضون علی طعام المسکین، خود بھی دیتے ہیں، دوسروں کو بھی دینے کی ترغیب دیتے ہیں۔ لہذا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ،
اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں. میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ ایک ہے انفاق اور اس کے جسٹ اپوزٹ ہے امساک، پیسے روک کے رکھنا، سیو کرنا. اسلام نے ہمیشہ اپریشیٹ کیا ہے انفاق. خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. سورۃ البقرہ کے آخری 3 رکوع آپ پڑھ لیجئے، کیسی کیسی اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان فرمائی. اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. مثال دی کیسے ایک دانہ اس کو جیسے بو دیا تو ایک درخت اگایا، اور اس درخت کی 7 شاخیں، ہر شاخ پہ 100 دانے. ایسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال ہے کہ خرچ کرو، اللہ تعالیٰ 100 گنا دے گا، 700 گنا دے گا، 7000 گنا دے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کے پاس کبھی نہیں، خوب اضافے کر کر کے تم کو عطا کرے گا. یہ اسلام کی بنیاد ہے، یاد رکھیے، انفاق. اب اس کے برخلاف اگر انفاق کوئی کرنا چاہتا ہے، سیونگ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا. بڑے انشراح کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے بہت سے دلوں میں بلیاں اچھل رہی ہوں گی کہ دلوں میں سوالات آ رہے ہوں گے. میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں، ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، ہرگز نہیں، جائز ہے، جائز ہے. لیکن کہ بہت زیادہ پسند نہیں کیا اسلام نے. روک روک کر ذخیرہ بنا کر رکھنا، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو سونے چاندی کے ڈھیروں کو خزانہ کر کر رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے ساتھ تو یہ ہوگا اللہ یہ کہ آپ زکوٰۃ دے دیں. زکوٰۃ کو پھر فرض کیا گیا کہ سیونگ کرنا ہی ہے تو اتنا تو جرمانہ تم کو دینا ہوگا. زکوٰۃ تو 2.5% دینی ہی دینی ہوگی. لیکن مزاج جو بنایا گیا اسلام کا، راہ خدا میں خرچ کرتے رہو، خود بھی کھاؤ پیو کھلاؤ، اچھی زندگی بسر کرو، بال بچوں پہ خرچ کرو، اور ایک انسانیت میں خوشحالی آئے. اس کو اسلام نے پسند کیا. اسلام کا مزاج انفاق کا ہے، انفاق کرے. انفاق کا مزاج یہودیوں کا ہے، سیونگ جمع کر کے رکھو، اور لاکھوں روپے جمع ہو جائے تو جس بینک میں تمہارا اکاؤنٹ ہو وہ بینک کا پھر دیوالیہ نکل جائے، آپ منتے رہ جاؤ. یہ اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا. یہ یہودیوں کا رائج کردہ نظام ہے. جمع کر کے رکھو، جمع کر کے رکھو. اتنا جمع کر کے رکھے، ابا مرحوم چلے گئے، پاسورڈ انہوں نے نہیں بتایا، بینک میں رقم پوری کی پوری ڈوبی ہوئی ہے. کیسے کتنے واقعات ہوئے؟ یہ پوری رقم کروڑوں کی رقم کبھی کبھی ہاتھ نہیں لگ سکی خاندان کے. اسلام نے کہا بھائی اچھے خوشحال زندگی بسر کرو، کھاؤ پیو. اور الحمدللہ آپ عربوں میں جاتے ہوں گے تو اس چیز کو دیکھتے ہوں گے، ان کے پاس جو خوشحالی ہے اور ان کے پاس جو انفراسٹرکچر ہے وہ خرچ کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں. اور ہمارے پاس مزاج یہ بنا ہوا ہمارے برادران وطن کا کہ وہ کہاں کے انٹرنیشنل بینکوں میں جمع کرتے ہیں. یہاں پہ خستہ حالی ہے، جھاڑو لگی ہوتی ہے کہ سڑکوں پر گندگیاں بہ رہی ہیں کہ وہ خرچ نہیں کرنا چاہتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. یہ بڑی لمبی بحث ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں، وقت نہیں. اشارہ کروں، یاد رکھیے جب ہم انفاق کریں گے، خرچ کریں گے نا، تو سوسائٹی خود بخود ترقی کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں میں قوت خرید پیدا ہوتی ہے، خرید فروخت ہونے کی وجہ سے تجارت کامیاب ہوتی ہے، اور پھر گھر بنتے ہیں، سوسائٹی بنتی ہے، کالونیز خوبصورت ہوتی ہیں. ایک کوئی خوشحالی ایٹومیٹکلی آتی ہے. جو اسلامی معیشت کا نظام ہے اس کی بڑی تفصیل ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے. اور جب موت آ جائے تو فیقول، نزا کے عالم میں انسان یہ کہہ پڑے ربی لولا اخرتنی، اے اللہ کچھ مہلت دے دیجئے تاکہ الی اجل قریب، کچھ وقت کے لیے مہلت دے دیجئے تاکہ میں صدقہ کروں اور نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں. لیکن فرمایا وَلَن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، وقت آنے کے بعد پھر مؤخر نہیں ہوگا، ڈیلے نہیں کیا جائے گا. 2 موقع ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا نزا کے عالم میں جب ایک بندہ پچھتاتا ہے اور اللہ سے مہلت مانگتا ہے. ایک وہ جو کفر میں زندگی بسر کرتا ہے، بغاوت میں، نافرمانی میں، یہاں تک کہ روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں. ملک الموت کو اپنی آنکھوں سے جب وہ دیکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ پھر زندگی کی طرف لوٹائیے، اب میں توبہ کر لوں گا، نیک کام کر لوں گا، گناہوں سے بچ جاؤں گا.
تاکہ پھر میں کامیاب ہو جاؤں، جہنم میں نہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، یہ بک کر رہا ہے، وقت آ گیا، جان لو اب برزخ کی زندگی ہے، اس کے بعد قیامت ہے، قصہ ختم ہو چکا ہے ان کا۔ اور دوسرا مقام یہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مال کو روک روک کر رکھتے رہے، ادھر اکاؤنٹوں میں ہے، اور اکاؤنٹس کا پتہ بھی ابھی لوگوں کو نہیں بتایا۔ ملک الموت کو دیکھتے ہیں کہ اب آ گئے وہ روح قبض کرنے والے، تو کہتے ہیں اللہ تھوڑا مہلت دیجیے، کچھ رقم مسجد کو دے دوں، کچھ مدرسے کو دے دوں، کچھ غریب کو دے دوں، کچھ بھائی کو دینا چاہتا تھا، کچھ امی کو دینا چاہتا تھا۔ اب وہ اس وقت تڑپتا ہوا، پیر رگڑتا ہوا مہلت مانگتا ہے، لیکن ارشاد فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، وقت آنے کے بعد کوئی مہلت نہیں، کوئی مہلت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول افضل ترین مال خرچنا اور صدقہ کرنا کون سا ہو سکتا ہے، فضیلت والا افضل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے عالم میں تم خرچ کرو کہ تم صحت مند بھی ہو اور مال کی تم کو ضرورت بھی ہو، بیمار ہو کر آپ مایوس ہو چکے ہیں، بچنے کی امید ہی نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ یہ 4-8 مہینے کا مسئلہ ہے، اس وقت تو خرچ کرے گا ہی کرے گا، آدمی کیا کرے گا رکھ کر؟ فرمایا صحت مند ہو اور وہ شہید ہوں، انت شہید ہوں وہ صحیح ہوں، اور تم کو ضرورت بھی ہو کہ یہ مجھے 1 سال بعد کام آ سکتا ہے، 2 سال بعد کام آ سکتا ہے، اس کی ضرورت ہے اور اہمیت ہے، اس کے باوجود اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا یہ ہے افضل، یہ ہے بہترین، باقی اللہ تعالیٰ ہر چیز قبول کرتا ہے۔ مایوس اللہ کے رسول نے نہیں کیا، کہا افضل صدقہ تو یہ ہے، لیکن بہرحال جب بھی تم خرچ کرو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا کچھ کر کر تم آ رہے ہو، تمہاری ساری ایکٹیویٹیز سے، اعمال سے، نیتوں سے، کوششوں سے، حوصلوں سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، لہذا وہ باخبر ہے اور وہ تمہارے دلوں کے بھید سے واقف ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے تم اپنے دل میں اس کے ذکر کی جوت جگاؤ، اور آل اولاد کی محبت، دولت کی محبت کی وجہ سے اپنے دل کو اندھیرا نہ کر لو کہ اللہ کی محبت کی شمع نہ سلگ سکے۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال کی محبت کی قربانی دو، اس کے راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہو تاکہ اس کا نفع اور اس کا جو صدقہ جاریہ کی شکل میں ثواب ملنے والا ہے وہ تم کو ملتا رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ تجارت کامیاب تجارت ہے اور ایک فلاپ تجارت بھی ہے، وہ سورۃ التغابن میں بتایا گیا غبن کب ہوتا ہے، کیسے انسان کے ساتھ غبن ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت اللہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔